غیر قانونی، غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کا انخلاء تیزی سے جاری ہے۔ گزشتہ روز 5696 سے زائد غیر قانونی افغان باشندوں کو وطن واپس روانہ کیا گیا۔ پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد 9,54,566 تک پہنچ چکی ہے۔ حکومت پاکستان نے واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی بہترین سہولیات فراہم کی۔ حکومت پاکستان کی جانب سے افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کی باعزت وطن واپسی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ غیر قانونی، غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کا انخلاء تیزی سے جاری۔ گزشتہ روز 5,696 سے زائد غیر قانونی افغان باشندوں کو وطن واپس روانہ کیا گیا ہے۔ پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد 9,54,566 تک پہنچ چکی ہے۔ حکومت پاکستان نے واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی بہترین سہولیات فراہم کی ہیں۔ حکومت پاکستان کی جانب سے افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کی باعزت وطن واپسی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم 2025 کے ثمرات۔ SIFC کی کاوشوں سے پاکستان میں پائیدار معدنی ترقی کے لیے بین الاقوامی تعاون کی نئی مثال قائم۔ PPL اور فن لینڈ کی عالمی شہرت یافتہ میسٹو کارپوریشن کے درمیان اشتراک کا اعلان۔ مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ۔ اہم اشتراک کا مقصد پاکستان میں معدنی وسائل کی تلاش اور پروسیسنگ کو فروغ دینا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان یہ اہم اشتراک عالمی معیار کی ٹیکنالوجی اور مہارت کے تبادلے کے لیے راہیں ہموار کرے گا۔ پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم 2025 کے ثمرات۔ SIFC کی کاوشوں سے پاکستان میں پائیدار معدنی ترقی کے لیے بین الاقوامی تعاون کی نئی مثال قائم ہو چکی ہے۔ PPL اور فن لینڈ کی عالمی شہرت یافتہ میسٹو کارپوریشن کے درمیان اشتراک کا اعلان۔ مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ۔ اہم اشتراک کا مقصد پاکستان میں معدنی وسائل کی تلاش اور پروسیسنگ کو فروغ دینا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان یہ اہم اشتراک عالمی معیار کی ٹیکنالوجی اور مہارت کے تبادلے کے لیے راہیں ہموار کرے گا۔ ٹیکسٹائل ایشیا 2025 پاکستان کی صنعتی ترقی کا نیا عالمی باب۔ SIFC کی معاونت سے ٹیکسٹائل کے شعبے کے لیے تاریخی باب رقم۔ ای کامرس گیٹ وے پاکستان کے زیر اہتمام پاکستان میں جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی 3 روزہ 29ویں ٹیکسٹائل نمائش اور کانفرنس کا انعقاد۔ نمائش میں ایشیا، یورپ اور مشرق وسطیٰ کے 20 سے زائد ممالک کی 500 عالمی کمپنیاں جدید ٹیکنالوجیز کے ساتھ شریک۔ ایونٹ میں 67,000 سے زائد تجارتی وزٹرز کی شرکت۔ $550 ملین سے زائد کے تجارتی معاہدے اور سرمایہ کاری کی متعدد مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ ٹیکسٹائل ایشیا 2025 پاکستان کی صنعتی ترقی کا نیا عالمی باب۔ SIFC کی معاونت سے ٹیکسٹائل کے شعبے کے لیے تاریخی باب رقم۔ ای کامرس گیٹ وے پاکستان کے زیر اہتمام پاکستان میں جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی 3 روزہ 29ویں ٹیکسٹائل نمائش اور کانفرنس کا انعقاد۔ نمائش میں ایشیا، یورپ اور مشرق وسطیٰ کے 20 سے زائد ممالک کی 500 عالمی کمپنیاں جدید ٹیکنالوجیز کے ساتھ شریک ہیں۔ ایونٹ میں 67,000 سے زائد تجارتی وزٹرز کی شرکت۔ $550 ملین سے زائد کے تجارتی معاہدے اور سرمایہ کاری کی متعدد مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ ملک کی معیشت کی بحالی کے لیے حکومت کی انسداد بجلی چوری مہم جاری ہے۔ گزشتہ ہفتے کے دوران ملک بھر سے بجلی چوروں سے 2 کروڑ 80 لاکھ سے زائد رقم وصول۔ 1,507 مقدمات درج اور 97 بجلی چور گرفتار۔ 1 ستمبر 2023 سے لے کر اب تک 152 ارب 54 کروڑ اور 70 لاکھ سے زائد وصول کر لیے گئے۔ 3,14,814 مقدمات درج جبکہ 1,16,585 بجلی چور دھرے گئے۔ متعلقہ ادارے ملک بھر سے بجلی چوروں کے مکمل خاتمے تک اپنی کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ملکی معیشت کی بحالی کے لیے حکومت کافی متحرک ہے۔ حکومت کی انسداد بجلی چوری مہم جاری ہے۔ گزشتہ ہفتے کے دوران ملک بھر سے بجلی چوروں سے 2 کروڑ 80 لاکھ سے زائد رقم وصول۔ 1,507 مقدمات درج جبکہ 97 بجلی چور گرفتار کیے گئے۔ 1 ستمبر 2023 سے لے کر اب تک 152 ارب 54 کروڑ اور 70 لاکھ سے زائد وصول کر لیے گئے۔ 3,14,814 مقدمات درج جبکہ 1,16,585 بجلی چور پکڑے گئے۔ متعلقہ ادارے ملک بھر سے بجلی چوروں کے مکمل خاتمے تک اپنی کارروائی جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ پھولوں کے شہر پشاور میں اسٹیشن ہیڈ کوارٹرز اور کنٹونمنٹ بورڈ کے زیر اہتمام 16ویں سالانہ جشن گلاب و بہار کا اہتمام۔ 60 سے زائد اقسام کے 200 رنگوں پر مشتمل پھولوں کو سجایا گیا۔ تقریب میں بڑی تعداد میں شہریوں، فیملیز، سول اور عسکری حکام نے شرکت کی۔ مہمان خصوصی کور کمانڈر پشاور
لیفٹیننٹ جنرل احمد عمر بخاری نے نمائش کا افتتاح کیا۔ اسپیشل اسکول پشاور کے بچوں نے منفرد انداز میں ٹیبلوز پیش کیے۔ مہمان خصوصی نے نمائش میں حصہ لینے والوں میں انعامات تقسیم کیے۔ پھولوں کے شہر پشاور میں اسٹیشن ہیڈ کوارٹر اور کنٹونمنٹ بورڈ کے زیر اہتمام 16ویں سالانہ جشن گلاب اور بہار کا اہتمام 60 سے زائد اقسام کے 200 رنگوں پر مشتمل پھولوں کو سجایا گیا۔ تقریب میں بڑی تعداد میں شہریوں، فیملیز، سول اور عسکری حکام نے شرکت کی۔ مہمان خصوصی کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل احمد عمر بخاری نے نمائش کا افتتاح کیا۔ اسپیشل اسکول پشاور کے بچوں نے منفرد انداز میں ٹیبلوز پیش کیے۔ مہمان خصوصی نے نمائش میں حصہ لینے والوں میں انعامات تقسیم کیے۔